اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 نومبر سن 2021 عیسوی بمطابق 14 ربیع الثانی سن 1443 ہجری. نمبر 1 اسلامی تاریخ. بنی ہاشم کا بائیکاٹ اور 3 سال کی قید. کفار مکہ کے ظلم و ستم اور روک تھام کے باوجود اسلام تیزی سے بڑھتا رہا. یہ دیکھ کر کفار مکہ نے تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے. لہذا سب نے آپس میں مشورہ کر کے ایک عہد نامہ لکھا اور اسے خانے کعبہ پر لٹکا دیا. اس عہد نامے کے مطابق کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں سے میل جول لین دین اور شادی بیاہ نہیں کر سکتا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں جانا پڑا جس کا نام شعب ابی طالب ہے. یہاں ان لوگوں نے 3 سال کا زمانہ گزارا جس میں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے ببول کے پتے تک کھانے پڑے. جب بچے بھوک و پیاس کی وجہ سے روتے سسکتے تو کفار مکہ اس پر ٹھٹے اڑاتے. 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایسی مدد آئی کہ خود کفار ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے. اتفاق یہ کہ ابو طالب خانے کعبہ میں بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن رہے تھے. وہاں سے اٹھ کر کفار کے سامنے آئے اور کہا کہ رات محمد نے مجھ سے کہا عہد نامہ کے سارے الفاظ دیمک چاٹ گئی ہے، صرف بسم کا اللہم بطور عنوان باقی ہے. جب عہد نامہ دیکھا گیا تو حرف بحرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچ نکلی اور کفار کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئیں. اس طرح عہد نامہ ختم ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال شعب ابی طالب سے نکل کر مکے میں آ بسے. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. قباء کے کنویں میں پانی کا بھر جانا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قباء تشریف لے گئے. وہاں کے لوگوں سے پوچھا کنواں کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا. وہاں پہنچ کر دیکھا تو فرمایا ہاں یہ وہی کنواں ہے جس میں لوگ اپنی ضرورت کے لیے پانی لے جایا کرتے تھے تو پانی بہت کم ہو جاتا تھا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور بڑا ڈول بھر کر پانی نکلوایا اور اس میں سے کچھ پیا اور باقی پانی سے یا تو وضو کیا یا پھر اس میں اپنا مبارک تھوک ڈالا اور پھر فرمایا اس کو کنویں میں ڈال دو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پانی کبھی کم نہیں ہوا. بیہقی فی دلائل النبوہ حدیث نمبر 2380. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے. ترمذی حدیث نمبر 177. فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں قرضوں اور غموں سے نجات کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضوں اور غموں سے چھٹکارے کے لیے صبح و شام یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ابو داؤد حدیث نمبر 1555. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. 3 کام کرنے کی کوشش کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کے اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو 3 کاموں کے علاوہ اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ. نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اور نمبر 3 ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. مسلم حدیث نمبر 4223. نمبر 6 گناہ کے بارے میں جھوٹے خداؤں کی بے بسی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. اگر تم ان کو پکارو بھی تو تمہاری پکار سنیں گے بھی نہیں، تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن
تمہارے شرک کی مخالفت و انکار کریں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13 تا 14۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کے چیزوں میں غور و فکر کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 11۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم کے دروازے کا فاصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ مستدرک حدیث نمبر 8683۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کلونجی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5768۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نفع کی چیز کوشش سے حاصل کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، اور اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرما دیا تھا اور اس کو جو منظور تھا اس نے وہی کیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6774۔